بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 4، جتائی اور میائی۔ کھیتوں کی جتائی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ کھیت کی جمی ہوئی مٹی اکھڑ کر اور ٹوٹ کر دھوپ اور ہوا میں آ جائے۔ کھیت کی اکھڑی اور ٹوٹی ہوئی مٹی کو دھوپ اور ہوا میں لانے سے فائدہ، ہاں یہ فائدہ ہے کہ کھدی ہوئی مٹی دھوپ میں اور ہوا میں رہنے سے مہین ہو کر پھولتی اور نرم ہوتی ہے۔ یاد رکھو، کھیت کی مٹی جس قدر زیادہ گہری جوتی ہوگی اور ٹوٹ کر زیادہ مہین ہوگی، اسی قدر پودے کی جڑیں زمین کے اندر زیادہ دور تک جائیں گی اور پھیلیں گی۔ اس صورت میں جڑوں کو زیادہ مٹی سے غذا حاصل ہوگی اور وہ طری اور ٹھنڈک میں بھی رہیں گی۔ جب وہ ٹھنڈک میں رہیں گی تو گرم اور ہوا کی خشکی سے پودے جلدی سوکھنے اور مرنے نہ پائیں گے۔ کھیت کو سراون سے کیوں میاتے ہیں؟ ہل کے چلانے سے جو ڈھیلے اکھڑ آتے ہیں وہ سراون کے رگڑنے سے ٹوٹتے ہیں اور مٹی باریک ہو جاتی ہے۔ سراون سے مٹی برابر ہو کر کھیت چورس ہو جاتا ہے اور دب جانے سے مٹی جلدی سوکھنے نہیں پاتی، بلکہ دھوپ اور ہوا کے اثر سے رس پر آ جاتی ہے۔ رس پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پودوں کی غذا جو مٹی میں ہوتی ہے وہ دھوپ اور ہوا کے اثر سے ترکیب پائے نمک یا شکر کی طرح زمین کی آل یعنی رطوبت میں گھل کر اس قابل ہو جائے کہ پودوں کے کام آئے، کیونکہ پودے کی جڑیں زمین سے صرف چورس، ہموار، چپٹا، صحیح، ٹھیک ٹھاک وہی چیزیں لے سکتی ہیں جو زمین کی آل میں گھلی ملی ہوں۔ یاد رکھو، کھیت کی جتائی میائی صرف اس غرض سے کی جاتی ہے کہ کھیت کی مٹی میں جو پودے کی خوراک موجود ہے وہ زمین کی آل میں گھل مل جانے کے قابل ہو جائے۔